وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، ماہ سفر المظفر کی نسبت سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں منصب ولایت پر اولیاء کرام کی عظمت اور اللہ رب العزت نے انہیں جو عظمتیں اور جو شانیں اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ گزشتہ جمعہ مبارکہ کے اجتماع میں آپ سب حضرات نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اولیاء کرام اللہ کے وہ مقبول اور محبوب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی وابستگی اس قدر مضبوط ہوتی ہے، اس قدر مستحکم ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جن راستوں پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے
شب و روز اس طرح بسر کرتے ہیں کہ ان کا سونا بھی عبادت بنتا ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بنتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا کو بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا دنیا کی زندگی میں زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر موت کی وادی میں سے گزر کر آخرت کے سفر پر جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا گیا، لیکن پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے، اپنے اللہ کا قرب پانے کے لیے، وہ اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کریم کو رضا کو بنا لے، کہ میری زندگی کا مشن، میری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو جب اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو پھر اس کے لیے وہ ایسے راستے تلاش کرے گا، ایسے اعمال اور افعال کی تلاش میں رہے گا کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں اپنا کر، جن پر عمل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل پر فائز ہو جاؤں۔ اس کے لیے پھر وہ راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہم سب آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کا وہ راستہ جو خود رب کریم نے بیان فرمایا، اس کی روشنی میں ہم پھر اولیاء کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث شریف کی مشہور کتاب بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے کیا عمل اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت اور نفلوں سے پیار، لگن اور محبت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب تک میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت اور نفلی عبادت کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یتقرب الیہ، اس کا یہ عمل، اس کا یہ فعل اسے میرے قریب کر دیتا ہے۔ یتقرب الیہ، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے وہ فرض عبادات کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے بعد پھر وہ نفلی عبادتوں کی کثرت کرتا ہے، ان کی رغبت رکھتا ہے، تو ہر وہ کام کرتا ہے جو فرض ہے،
فرض سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا، فرائض کی بڑی پابندی کرتا ہے، اس پر پہرا دیتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ میرا کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے۔ اور جب فرائض کی پابندی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں وہ نفلی عبادت جن کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ تو کوئی نہیں، پکڑ بھی کوئی نہیں، مگر اللہ کا قرب پانے کے لیے مجھے ان عبادتوں کی کثرت کرنی ہے تاکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں نفلی عبادات کی رغبت رکھوں، اپنے من میں ذوق و شوق رکھوں۔ اس کے بعد پھر وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور یہ عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل پہ فائز کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کی عظمت کا نمایاں پہلو یہ بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلا شبہ خبردار، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی اللہ گرائمر میں اگر دیکھا جائے تو یہ صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے، صفت مشبہ بمعنی اس میں فاعل۔ ولیٌ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، فعیلٌ کے وزن پر اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قرب حاصل کرنے والا۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اسے آپ بخاری کی حدیث میں اب سمجھیں کہ فرضوں کی پابندی، نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت، اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے قرب الہی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اس بندے سے پھر پیار ہو جاتا ہے، میں اس بندے سے پھر محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قریب آنے کے لیے ایسی زندگی کا انتخاب کر چکا ہے کہ جس زندگی کے ایک ایک مرحلے پر میں اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ وہ پھر ہر وہ کام کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو، کبھی راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، کبھی وہ دن کو روزے کی حالت میں رہتا ہے، کب میری مخلوق کی وہ خدمت کرتا ہے، غرباء، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے جی۔ تو جب وہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے تو بخاری کی حدیث ہے، دعا جبرائیل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ، آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کرو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے آسماں والو تم بھی اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو، اور اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ اور یہ کرام کی جو خداداد مقبولیت ہوتی ہے اور عوام میں جو خداداد محبوبیت ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اعمال، ان کا تقوی، ان کی خدمت خلق، یہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی دین کا خادم، اللہ کا نیک اور صالح بندہ دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو وہ دعوت دیتا ہے کس بات کی طرف کہ آؤ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو، اس کے بندے بن جاؤ،
اور بندے سے مراد وہ جو اللہ کی بندگی میں رہے۔ اگر اللہ نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے تو تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو بندہ حقیقت میں پھر وہی کہلانے کا حقدار ہے جو مقام بندگی پہ فائز ہوتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بلکہ اہل اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، یہاں بندگی سے مراد اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ بندہ ہو کر اپنے رب کو یاد نہ کرے، بندہ ہو کر اپنے رب کی عبادت نہ کرے، بندہ ہو کر اپنے رب کا ذکر نہ کرے تو وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے، وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے۔ اولیاء کرام کا امتیازی مقام جو آپ دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کا جو امتیازی مقام ہے، جیسا کہ اسی مہینے کی 18 تاریخ سے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو محبوبیت کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اولیاء اللہ کا پیار اور ان کی محبت، اور وہ عرس مبارک میں حاضری دے رہے ہیں۔ اسی طرح جن جن اولیاء کرام کا وصال ہوا ماہ سفر میں، آپ دیکھیں اس مہینے میں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف، اور جتنے بھی آستانے ہیں، سرہند شریف حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، امام احمد رضا حنفی قادری، ان کے آراف مبارک پر جو لوگوں کی کثرت و ہجوم ہے، اس کی ایک وجہ جو حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی سیرت، ان کا کردار اور اپنے رب سے تعلق اس قدر قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب، اس کے برگزیدہ، اس کے مقبول بارگاہ بندے بن جاتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آسمانوں اور زمینوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، زمین والو تم بھی اسے چاہو، اس سے پیار کرو، آسمان والو تم بھی اسے چاہو، ان سے پیار کرو۔ ان کے دلوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیار ڈالتا ہے، پھر مخلوق کے دلوں میں اپنا ان کا پیار ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے، جو بندہ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، قرآن مجید دیکھیے نا کہ ان کو تو یہ مقام ملا، قرب الہی کی منزل ملی، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی دنیا میں قدم رکھا اور اتنا آگے نکل گئے کہ قرب الہی کی منزل پہ فائز ہو۔ اب یہ زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا اولیاء کرام۔ دیکھیے قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، سب سے بڑا ذکر، آپ خطبات جمعہ اور دروس کے اندر یہ بات یقیناً اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے اللہ کا وہ تو نماز ہے۔ سب سے بڑا ذکر الہی کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے۔ اب آئیے، اولیاء کاملین ذکر کی کس منزل پہ ہوتے ہیں؟ یہ تو جو اپنے پاس بیٹھنے والا ہے اس کو بھی اللہ کے ذکر کے راستے پہ لگا دیتے، اور یہ کاملین کا ذکر کس بلندی پہ ہے قرآن بتا رہا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کے ذکر کی یہ کیفیت ہے، بات یبیتو رات بسر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں جن بندوں سے پیار کرتا ہوں، جن سے پیار کرنے کا جبریل سے اعلان کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون، جن کی راتیں گزرتی ہیں، جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں، لربہم، اپنے پروردگار کے لیے، سجدا وقیاما، سجدے کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، قیام کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، یعنی ان کے دن بھی ذکر الہی سے عبارت ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کے ذکر سے عبارت ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اب ذرا دیکھیے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا کیا دیتا ہے؟ یہ ہے عرس کا فلسفہ، یہ ہے اس کی حقیقت۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی شرط لگائی نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بندہ تو رب کا ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اپنے رب کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کے احکام کی تعمیل کے لیے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کا ہر عمل اپنے رب کے ذکر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا ذکر کرنے والو، میرے لیے راتوں کو جاگنے والو اور دن کو میرے ذکر میں مصروف رہنے والو، تمہارے تمام اعمال اور افعال در حقیقت میرے ذکر پر مبنی ہیں۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو اب جزا کا وقت آ گیا، میں تمہیں ایسی جزا دوں گا، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو امام احمد رضا اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ وہ زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کے ذکر کی اللہ تبارک و تعالی کائنات میں چرچے فرما دیتا۔ یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی پہچان بیان فرمائی گئی۔ ہم اکثر اوقات اللہ کا بندہ کسی کو پہچاننا ہو تو ہم پہچان میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ جو قرآنی معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، اس پہ پرکھ کے دیکھا جائے گا وہ کیا معیار ہے۔ میں نے آج خطاب جمعہ کے لیے اسی آیہ مقدسہ کو عنوان بنایا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی پہچان بتا رہا ہے، ان کی علامت بیان کر رہا ہے، ان کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو متقی ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جن کے پاس تقوی کی دولت ہے، جن کے پاس تقوی کی نعمت ہے، وہی تو اللہ کے ولی ہیں۔ جو تقوی سے خالی ہے وہ ہوا کے اندر اڑتا آئے، وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا آئے، فضاؤں میں اڑتا ہوا آئے اور اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہوا آئے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی نشانی اور پہچان قرآن نے بیان فرمائی ان اولیاءہ الا المتقون، ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو، اور ان کی مجلس میں بیٹھیں تو دل میں پیارے نبی کریم کا پیار پیدا ہو۔ ان کو دیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں تو شوق پیدا ہو کہ میں بھی اپنے پیارے آقا کی اداؤں پر عمل کروں، میں بھی اپنی زندگی جو باقی رہ گئی ہے، پچھلی زندگی تو شرمندگی میں گزر گئی، جو زندگی باقی ہے اس کو میں اپنے رب کی یاد کے اندر بسر کر دوں، پیارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناؤں۔ یہ لگن، یہ شوق، یہ ذوق کہاں سے ملے گا؟ یہ ان سے ملے گا ان اولیاءہ الا المتقون، جن کے پاس تقوی ہے۔ اور تقوی کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ تقوی کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے دو نامور مصنف مولانا اسد گیلانی اور مولانا گلزار احمد مظاہری،
ان دونوں حضرات نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین، وہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ بزرگان دین میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی، چونکہ تقوی بزرگ دین کا بزرگ وہی ہے نا جس کے پاس تقوی ہے، اور اللہ کا ولی بھی وہی ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی بغدادی اس پائے کی شخصیت تھے کہ جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ جماعت اسلامی کے 2 نامور محقق ہیں، ان کے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی کی پہچان کیا بیان کی کہ رات بھر اپنے رب کی ذکر اور عبادت، رات بھر اپنے رب کا ذکر اور اس کی عبادت۔ اور پھر اولیاء کرام کے درجات ہیں نا، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہے فرما دے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اپنے فضل سے یہ توفیق دے دے۔ اور پھر یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، اولیاء کاملین، اللہ کے جو نیک صالح مقرب بندے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب ذہن میں باتیں آتی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، انہیں کسی اور نے نہیں چنا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف اسے چن لیتا ہے آنے کے لیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ انہیں چن لیتا ہے۔ اجتبا یجتبی کا معنی ہے چننا، انتخاب کرنا۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے چن لیے جن کو اپنی طرف اللہ نے یہدی الیہ، اپنی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اپنی طرف انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف ذرا سا رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا کر ہدایت کے راستے اس پہ منکشف کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے نا، جسے چاہے منتخب کرے۔ اور پھر اللہ کے انتخاب میں پوری انسانیت میں سے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اپنے مضمون کو مزید واضح کرنے کے لیے آج پھر تائید و توثیق کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن کر 4 درجات عطا فرمائے۔ کسی کو نبوت کا تاج پہنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور کسی کے سر پر صداقت کا تاج رکھا، اور کسی کے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ یہ اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، انہیں ایک منصب ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے، ایک مرتبہ ملتا ہے جسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کے بس میں یہ منصب نہیں، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، جس کی سر پر چاہے شہادت کا تاج سجا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی جان پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک منصب ہے بھائی، عہدہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی جاہ و منصب کا متلاشی ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں پر کسی دنیا کے جاہ و منصب کو چاہنے والے نہ تھے، جبھی تو اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، انہیں اپنا قرب تبھی عطا کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت یہ دعا مانگتی ہے اور میدان عرفات میں دعا مانگتی ہے، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ 2 دعائیں مانگی حضرت عمر نے آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں، یا اللہ مجھے
شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر مدینے میں شہادت کی موت دے۔ وہ تو تمنا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ اللہ نے انسانوں میں سے انسان چن کر انہیں نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، صدیق بنایا، اور صدیق کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے فرمایا علیہ رحمہ، قرآن مجید کے مفسر ہیں، وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صدیق سے مراد اونچے درجے کے اولیاء کاملین ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے صدیق، اور اس کی جمع ہے صدیقین، اللہ کے وہ بندے جن کو ولایت کا تاج پہنایا اور ولی بنا کر قرآن میں اعلان کیا، دنیا والوں میرے جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ قیامت کے دن کسی قسم کا غم ہوگا۔ اور پھر پہچان بتائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ اب یہ اللہ کے محرم ہے، اس کا انتخاب ہے، یہ اس کے چنے ہوئے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت، نفلی روز فرائض، رمضان کے روزے پورے رکھے، پھر وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا ناغہ نہیں کیا، اگر 500 روپیہ زکوٰۃ نکلتی اور بنتی ہے تو وہ 1000 دیتے ہیں تاکہ حساب کتاب کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ دور ہو جائے۔ اگر 300 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 350 دے دیں گے، 400 دے دیں گے، حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو گئی وہ دور ہو جائے۔ یہ یعنی فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت اور رغبت۔ اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے اہل و عیال کا حق ہے۔ جو بندہ بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، یاروں اور دوستوں پر پیسہ اڑاتا اور برباد کرتا ہے، سن لیجئے سب سے زیادہ حق آپ کی بیوی کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو سب سے بڑا حق جو انسان پر ہے خدمت کے اعتبار سے وہ ماں کا ہے، وہ باپ کا ہے، اور اس کے بعد پھر تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، اس کے بعد پھر بہن بھائی رشتہ دار۔ یعنی وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرتے وقت پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اپنے قریبیوں میں کون کون زیادہ مستحق ہے، اس سے تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن میں اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی یعنی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ آج یہ کہنا آسان ہے، میں کو ٹھیکہ چکے میرے اپنے بڑے بچے نے کہ میں انہاں دے بھین بھراواں دا ٹھیکہ چکے ہے، دسو میں انہاں دے خرچے چکدا پھراں۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو سنو، ماں باپ کے بعد بیوی بچوں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، اہل محلہ کا حق، دوست احباب کا حق، دین کا حق۔ تو فرائض کی پابندی کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اس کا کرم ہے تو یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، جس جس کا حق ہے اس کے میں خرچ کرتا ہوں۔ اور حضور کی یہ حدیث سن لیجئے، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر انسان اور اچھا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں ان کے حق میں اچھا ہے۔ اور فرمایا سن لو، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سن لو میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اپنے بیوی بچوں کا حق میں تم سب سے بہتر۔ اور جو بیوی کی پرواہ نہ کرے، اس کے بچے جو ہیں ان کے معاملات عجیب ہوں تو وہ یاروں بیلیوں پہ خرچ کرتا رہے، اڑاتا پھڑاتا رہے، تو قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔
اور یہ کرام کا یہ خاصہ ہے، ان کا خاصہ ہے کہ جس کا حق ان کے ذمے ہے اسے ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پھر اولیاء کرام دیکھتے ہیں کہ کون کون اللہ کی مخلوق میں مستحق ہے، جو اللہ کی مخلوق میں مستحق ہوتا ہے پھر اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ذرا تفصیلی مضمون ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے فرائض کی پابندی، ایک ہے نفلوں کی کثرت و رغبت۔ بھئی اولیاء کرام فرائض کی پابندی کے بعد پھر نفلوں کی کثرت و رغبت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اس کی کئی صورتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ اور پھر ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کراتا ہے نا، حدیث سن چکے آپ، دوسری حدیث سنیے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل کنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں جب مقام قرب عطا کرتا ہوں، شان محبوبیت عطا کرتا ہوں، اور میری بارگاہ کے وہ مقبول برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، میرے مقرب ہو جاتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، کنت رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اعضاء اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی طاقت سے نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، پھر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ قرآن مجید سے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے۔ اگر چونٹی پکڑ کر آپ کے کان میں رکھی جائے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، میرے کان میں چونٹی رکھے، مجھے کچھ پتہ نہیں چونٹی کیا کہہ رہی، مگر قرآن ہے، یہ کوئی یوسف زلیخا کی کتاب نہیں، یہ تو قرآن ہے میرے بھائی، قرآن ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، اور چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور ایک بات کرتی ہے، چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے، اور 3 میل کے فاصلے پر پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام ہیں، اس کی گفتگو کو 3 میل سے سن کر قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اس نے کہا چینٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں تلے رونگ نہ ڈالے۔ اور نبی کے 8 معنی ہیں، النبیو السامع لصوت الخفی، نبی کے 8 معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے ہلکی سے ہلکی آواز کو سننے والا۔ پھر ولی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی طاقت۔ حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، نہ نیٹ کا دور، نہ کوئی ایسے ذرائع ابلاغ، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا ساریۃ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ساریہ سینکڑوں میل دور نہامت کے علاقے میں جنگ کر رہا ہے، لشکر اسلام کا سپہ سالار ہے، سینکڑوں میل دور جنگ کے دوران کانوں میں آواز پڑی، یہ آواز تو عمر بن خطاب کی ہے، یہاں عمر کہاں، آواز عمر کی ہے۔ اور آواز کیا تھی؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر عقب سے حملہ آور ہونے والا تھا۔ حضرت ساریہ نے اپنی صفوں کو درست کیا، صف آرائی کی، حق اور باطل کا مارکا ہوا تو میدان حضرت ساریہ کے ہاتھ رہا۔ منبر رسول مسجد نبی میں حضرت عمر کلام کرتے ہیں، ساریہ نے سینکڑوں میل دور نہامت کے میدان میں سن رہے ہیں۔ اور قربان جائیں اگر ساریہ کی کرامت ہے کہ انہوں نے عمر کی بات سینکڑوں میل دور سنی،
تو حضرت عمر کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جنگ کا نقشہ بھی دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے بتا رہے تھے، اے ساریہ دیکھ پہاڑ کی طرف سے لشکر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ دیکھو جی کیویں ہو سکتا ہے جی؟ میں نے کہا اس دور میں کہتے ہو جی کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ کا پرائم منسٹر چھکا مارتا تھا انگلینڈ میں، جب کرکٹر تھے یہ ہمارے وزیر اعظم، تو چھکا ادھر مارتے ادھر لوگ بھنگڑے ڈالتے تھے، یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقی سے، یہاں بیٹھ کے آپ حج کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب میدان عرفات میں نہیں، ٹی وی پہ حج چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خطبہ ہو رہا ہے جی، بندے نماز میں رکوع جا رہے ہیں، سجدے جا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے سائنس کی ترقی اور سائنس کا کمال۔ جب ٹیکنالوجی سائنس ترقی کرتی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں جب ان کا نام و نشان نہ تھا، حضرت عمر کا سینکڑوں میل دور نہاوت کا نقشہ دیکھنا، لشکر کا آنا، پھر ہدایات دینا، انسٹرکشن دینا، ہدایات دینا کہ دیکھو 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 پیچھے بھی دیکھو حملہ ہونے والا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ روح کا کمال ہے۔ جب روح کمال کے درجے پہ پہنچتی ہے، اللہ فرماتا ہے کُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، بندہ میرا ہوتا ہے، اس کی روح میرے قرب کی منزلیں طے کرتے کرتے اس کمال کے منتہا پہ پہنچتی ہے، پھر اپنی آنکھوں سے بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان میں دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ اس دور میں بات کرتے ہو، اس دور میں روحانیت پہ تنقید کرتے ہو، ریڑی بان موبائل کوئی تار نہیں، چھوٹا سا سیٹ کان کے ساتھ لگایا ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں، وائرلیس سسٹم ٹیلی کمیونیکیشن، کوئی تار اس کی نظر آتی ہے کہ کھمے نہ لگی ہوئے تو وہ ریڑی ہوتے تار جاندی پئی ہوئے، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ جی سائنس دا کمال ہے، یہ مولویوں نے کی پتہ ہوئے ٹیکنالوجی دا کمال ہے۔ میں نے کہا یہ سائنس ٹیکنالوجی کا عروج و کمال ہے تو کیا روح کے کمال کو نہیں مانتے؟ روح کے کمال کو نہیں مانتے؟ 3 میل دور سے پیغمبر خدا سن رہے ہیں، اور سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے، میں حدیث شریف سنی آپ نے، ولی کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ یہی پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا کا تخت لے آئے؟ جن کھڑا ہوتا ہے میں لاتا ہوں، عدالت کا وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری عدالت کا وقت ختم ہوگا، تخت یہاں موجود ہوگا۔ فرمایا یہ تو بہت دیر ہے، تاخیر ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ عفریت طاقتور جن، اب سنیے قرآن ہے بھائی، یوسف زلیخا نہیں، اللہ کا قرآن ہے، قصہ کہانی ہے تھوڑی، قرآن ہے۔ ایک انسان کھڑا ہوا، لو جی دسو یہ کیویں ہو سکتا؟ میں کہ انج ہو سکتا ہے جویں قرآن نے کیا۔ رب نے آخنا تو آنا ہو کیویں سکتا ہے، میں نہیں جو ہویا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس طرح ہوا ہے۔ ایک انسان کھڑا ہوا، بندہ، آصف بن برخیہ مفسرین نے اس کا نام لکھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں لاتا ہوں تخت، کتنا وقت لے گا؟ اس نے کہا پلک جھپکیں گے تو تخت سامنے ہوگا۔ اللہ کا قرآن ہے، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، دیکھا تخت سامنے موجود تھا، تخت سامنے موجود تھا۔ تخت سامنے موجود، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ۔ تو یہ نہیں فرمایا دیکھا جی ساڑھا کمال، کیا فرمایا ھذا من فضل ربی،
ھذا من فضل، فرمایا یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کا فضل ہے۔ بات تو اتنی سی ہے کسی کی عقل میں آ جائے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات۔ اس کا جب فضل ہوتا ہے، اس کا جب کرم ہوتا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا منظر بتاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔